الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی دنیا، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے، قرآن ہماری سوچ و فکر کو کیسے بدلتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ سوچ و فکر مثبت ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے، اور قرآن کے مطابق ہو جائے، رب کی رضا کے مطابق ہو جائے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ تو آج کا پروگرام آپ کے لیے ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر، بہت پیاری شخصیت، علمی شخصیت۔ دبئی میں آپ نے ماشاءاللہ پچھلے 15 سال دین کی خدمت کرتے رہے، اور اب ماشاءاللہ آپ USA میں مقیم ہیں اور وہاں فروغ دین کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد مفتی بلال احمد مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی حضرت؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا انعام، الحمدللہ۔ اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو میں ویسے ہی حشاش بشاش ہو جاتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، سوالات کا آغاز کیا جائے اس سے قبل کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت اس کی سوچ ہوتی ہے، یہ تو آپ بھی مانیں گے، کیونکہ سوچ ہی کردار بناتی ہے، کردار ہی عمل کو جنم دیتا ہے، اور عمل ہی انسان کی آخرت بدلتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے انسان کے فکر و شعور کی پاکیزگی سے اصلاح کا آغاز فرمایا۔ قرآن مجید جہاں حکیمانہ احکام پر مشتمل ہے، وہیں یہ سوچوں کو بدلنے والی کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب انسان کے ذہن میں رچی ہوئی غلط فہمیوں، گمراہیوں اور کمزور تصورات کو توڑ کر اسے ایک نئی نگاہ عطا کرتی ہے جو حقیقت کو پہچانتی، دنیا کو عارضی اور آخرت کو دائمی دیکھتی ہے، جو مادی خواہشات سے اوپر اٹھ کر حق و باطل کا فرق سمجھتی ہے۔ قرآن انسان سے کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال در حقیقت ایک دعوت ہے کہ انسان اپنی سوچ کو جمود سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، ذہنوں کو کھولتا ہے، اور انسان کے اندر ایک نئی دنیا بیدار کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف عیش و عشرت میں جینا نہیں، بلکہ در حقیقت حکم الہی کے مطابق جینا ہے۔ یہ سوچ میں وہ انقلاب پیدا کرتا ہے جس سے ایک عام انسان مصلح اور دین کا علمبردار بن جاتا ہے۔ جب قرآن کسی کے اندر اترتا ہے تو وہ اپنے مفاد سے نکل کر امت کی فکر کرنے لگتا ہے۔ یہ فرق تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ جس کے اندر جتنا دین ہوتا ہے، جتنا وہ قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے حضور کی امت کے لیے سوچتا ہے کہ بس میری طرف سے کسی کا بھلا ہو جائے، میری بات سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے کسی عمل سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فکر اسی بندے کے اندر اجاگر ہوتی ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے نکل کر آخرت کی حقیقت دیکھنے لگتا ہے وہ شخص۔ اس کے فیصلے، نظریات، رویے اور اقدار سب بدل جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو پہلے خود میں محدود تھا، اب انسانیت کے لیے جینے لگتا ہے۔ دیکھیں، وہی بات آ گئی، کیونکہ قرآن اس کی سوچ کو خود غرضی سے نکال کر عبادت اور خدمت کے دائرے میں لے آتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن انسان کی ظاہری زندگی بھی سنوار دیتا ہے اور باطنی دنیا بھی بدل دیتا ہے۔ یہ سوچ کو روشنی، دل کو یقین اور انسان کو ایک ایسا نظریہ زندگی عطا کرتا ہے جو ہر اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پیغام پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کس طرح ہماری سوچ، زاویہ نگاہ اور طرز فکر کو ایسا بدل دیتا ہے کہ انسان ایک عام مخلوق سے اللہ کا نمائندہ بن کر ابھرتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے نمائندے بن جائیں، عام سوچ سے نکل کر بات کریں، جو سوچ، جو فکر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بیدار ہو جائے، تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت عنوان ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یقیناً آپ قرآن سے تعلیم دیتے ہیں تو یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت، لوگوں نے تقسیم کی ہوئی اپنے طور پر کہ بھائی مذہبی تعلیمات قرآن سے سیکھنی ہے، اور معاشرے اور زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے جو معاملات ہیں اس کی رہنمائی ہمیں فلاں سے لینی ہے۔ عام بندہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی مذہبی تعلیمات تو قرآن دیتا ہی ہے، تو معاشرے اور زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی تعلیم بھی، اس کی رہنمائی بھی قرآن سے ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعنی آپ کے سوال کو میں یوں دیکھوں کہ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں سیکھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، اور اگر اکنامکس سیکھنی ہے تو آپ اکنامکس کی کتابیں پڑھیں،
جی سائنس سیکھنی ہے تو آپ سائنسی کتابیں پڑھیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے خاندان کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں یا سیکھنا ہے کہ خاندان کیسے چلائے جاتے ہیں اور دنیاوی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہم کسی تو اور آپ سوشل کتابیں پڑھیں یا سوشل لوگوں کے ساتھ سوشل گیدرنگ کریں اور ان میں سیکھیں۔ دیکھیں قرآن ایک مکمل کتاب ہے، بے شک ایسا نہیں کہ قرآن صرف اور صرف عبادات پر رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن عبادات، معاملات، اخلاقیات، واہ آداب، تمام چیزوں پر، چاہے وہ معاشرتی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں، ان سب پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ عبادتوں پر تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن عبادت سمجھے ایک حصہ ہے، لیکن قرآن کی پوری کتاب یہ عبادتوں پر مبنی نہیں ہے، یعنی عبادت کے اصولوں پر نہیں ہے۔ ہاں قرآن اور ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے عبادت بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، واہ 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 اگر ہم زندگی گزاریں قرآن کے اصولوں کے مطابق، ہوں تو وہ معاملات جس کو آپ دنیاوی معاملات کہہ رہے ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ واہ 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 یعنی مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، قرآن یہ سب بتاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، عزیز اور اقربا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب بھی قرآن بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں یا کہاں خرچ کریں، اور جواب بھی قرآن میں ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سبحان اللہ، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی بھلا کرتے ہو نا، اپنے والدین کے ساتھ بھلا کرتے ہو، انہیں مسکرا کر دیکھتے ہو، انہیں خرچ دیتے ہو، یا کچھ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرتے ہو، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، واہ وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ اچھا کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ آج جو ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، بغیر فون کے، بغیر موبائل کے، بغیر ڈسٹریکشن کے، یہ بات یہ ضروری ہے۔ بہت اچھی لیکن یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ جا کے بیٹھیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اپنے کامن میں بیٹھ کے، اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ابو بھی سامنے بیٹھے ہیں، امی بھی ہیں، آپ نے کوالٹی ٹائم نہیں دیا۔ آپ فون رکھ کے ان کو جو وقت دیتے نا، تو ان کی زیارت بھی حج کا ثواب رکھتی ہے، اور ان کی دعائیں ملیں تو پھر آدمی تو دنیا آخرت دونوں میں اس کا بیڑا پھر پار ہی ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں تو خرچ بھی کریں تو ان پر خرچ کریں، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا بڑا کیا، تو بھی پے بیک کا ٹائم ہے۔ واہ 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 لیکن ہم کبھی بھی اس نیت سے نہیں کرتے کہ چونکہ انہوں نے کیا تو ہم کریں گے۔ تو کیا مطلب ہے اگر والدین غریب ہوں اور انہوں نے نہ کیا ہو تو ہم نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے، ہم دونوں صورتوں میں کریں گے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے والدین کا ہے، ان کے ساتھ حج پر جائیں اس سعادت کے ساتھ، اگرچہ آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں لیکن اس تصور کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں حج کرایا، واہ 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 انہوں نے ہمیں سفر کروایا۔ سبحان اللہ ہمیشہ جو ہمیں اصول دیے گئے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ آدمی ایسا ہو کہ جس طریقے سے غلام اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہاتھ باندھے رہے، یہ آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہو جائے، چلیں تو ان سے آگے نہ چلیں، جب تک یہ گفتگو کر رہے ہوں اپنی آواز کو پست کریں۔ تو خیر والدین کی اطاعت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن سوچ کی تبدیلی میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی سوچ اپنے والدین کے لیے کیسی رکھے۔ ہوتا ہی ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں حافظ صاحب، کہ اگر خدا نخواستہ والدین میں سے کوئی ایک زیادہ بیمار ہو جائے نا، یہی ہمارا معاشرہ، بعض اوقات لوگ اتنے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ والدین اتنے مظلوم ہوتے ہیں کہ میں ایسے گھرانے کو جانتا ہوں کہ ایک کسی کو فالج ہو گیا، اس کے والد کو بیچارے کو فالج ہو گیا، ساری زندگی پالا پوسا بڑا کیا، لیکن آج اس عمر میں آ کے جب والد کو فالج ہو گیا نا، اب گھر میں ماحول یہ ہے کہ یار یہ کب دنیا سے رخصت ہو جائے، اب یہ بوجھ لگ رہا ہے، یہ تو خدمت کا وقت تھا، یہ تو جنت کمانے کا وقت ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک بستر مرگ پر آ جاتا ہے یا ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو آپ نے بھی یہاں تک پہنچنا ہے یا آپ کی اولاد نے بھی یہاں تک آنا ہے۔ تو آپ اپنے تصور کو بدلے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت سلامتی دے، لیکن یہ تصور بنا کر رکھے کہ جہاں ضرورت پڑی تو میرا اپنا آپ بعد میں ہے، میرے والدین پہلے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تصور بنا کر رکھیں، یہی سوچ ہمیں قرآن سے ملتی ہے، چاہے خرچ کرنے کا معاملہ ہو یا ادب کا معاملہ ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ، یعنی معاشی یا معاشرتی معاملہ ہو اور زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا معاملہ ہو تو وہ بھی رہنمائی قرآن سے ملتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن کئی مقامات پر انسان کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ خطاب فقط انسانی عقل کی تنبیہ کے لیے ہی ہے یا کوئی اصولی پیغام بھی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ عام طور پر جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک رمضان میں پڑھتے ہیں یا ویسے تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے اسے ایک تلاوتی کتاب سمجھ لیا کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔
جبکہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے افلا تعقلون کہ تم عقل نہیں رکھتے. تو یہاں ایک میسج ہے کہ اولاً تو جو آیت ہے اس آیت میں غور و فکر، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں غور و فکر کہ کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہے، جی. چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو. جو آپ کا شعبہ ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، جن لوگوں میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جہاں آپ کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو قرآن پاک سے سمجھیں کہ میری ضرورت پر قرآن نے مجھے کیا فرمایا. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کرتا ہے تو بحیثیت ملازم اسے کیا کرنا ہے قرآن نے رہنمائی کی ہے. واہ واہ. اگر ایک عورت ہے، شادی کے بعد 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اس کی ایج ہوتی ہے 82 ایئرس، تو 60 سال اس نے زندگی کے کیسے گزارنے ہیں قرآن رہنمائی فرما رہا ہے. واہ. تو قرآن یہی تو کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون افلا تبصرون. تو یہ ہر شخص اپنے اپنے معاملات کو دیکھے، اور خاص طور پر جو بات ہے کہ آپ نے کہا کہ خاص بات کیا ہے، تو خاص بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ غور کریں گے نا تو اپنے عقیدے کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا آپ سمجھیں گے. اور جو ارشاد ہوا من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکلنے کا معاملہ ہے نا، وہ ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ پروردگار جس نے اپنے بندے پر روشن آیتیں نازل فرمائیں. یہ روشن آیتیں ہی قرآن ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتی ہیں. واہ 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 واہ. تو اب جس شعبے میں آپ دیکھتے جائیں گے آپ اندھیرے سے اجالے کی طرف نکلتے جائیں گے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں زندگی میں کیا فیصلہ کروں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مجھے فلاں سے ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، مجھے بزنس شروع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. بندہ ایک طریقے سے سمجھے کہ ظلمات میں، اندھیروں میں. صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، انسان کی زندگی کی بات بھی ہے، اور عقیدوں کی بات تو ہے ہی ہے. ان تمام اندھیروں سے نکلنے کا جو حل ہے وہ آیات بینات، وہ قرآن کی روشن آیتیں ہیں. سبحان وہ ہمیں اللہ. نکالتی ہیں، سبحان اللہ. وہ ہمیں عمل کی طرف، عقیدے کی طرف، اصلاح کی طرف وہ ہمیں نکالتی ہیں، اور ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ انسان کو اچھی جگہ پر اور ایک کامیاب جگہ پر لے جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اچھا، قرآن کی کچھ آیات کا مفہوم ہے کہ ہم انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا. تو کیا اس سے مراد فقط عقیدے کی تاریکی ہے یا سوچ و فکر کو بھی روشنی کی طرف لے جانا مراد ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں فرمایا. وہاں بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جبکہ وہ ایمان کا حق ادا کرتا ہو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ صبر کرنے والا ہو، اللہ اس کو بھی اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. تو اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں اگر اس کمرے میں اندھیرا ہو تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن روشنی ہو تو ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے. واہ واہ واہ. تو جب روشنی ہوگی، یہ جب نور ہوگا، چشم بصیرت جب روشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اب صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ اکبر. واہ واہ. انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اولو العزم رسول کون ہوتے ہیں، جو 4 معزز فرشتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کا تعلق تصورات اور ہماری سوچ سے ہے. یعنی صرف یہ سمجھ لینا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن سب کو بلایا جائے گا، یا کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کچھ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. کیا اس چیز کا نام قیامت ہے؟ ہرگز نہیں. قیامت میں بہت کچھ دکھانا ہے. اگر سیدی اعلیٰ حضرت یا مولانا حسن رضا خان صاحب کے شعر پر بات کریں کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں قیامت کے دن دکھانی ہیں. حساب و کتاب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ دکھانا بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن لوگوں نے دیکھا؟ جو حضور کے زمانے میں تھے. اس کے بعد کے تو لوگوں نے نہیں دیکھا، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب، اور ایسے محبوب کے سب سے محبوب. تو وہ قیامت کے دن شان محبوبیت دکھانی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ساری کی ساری خلقت آپ کی تعریف کرے گی. تو یہ قیامت کے دن ہونا ہے. پھر قیامت کے دن تمام لوگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جانا اور سب کا کہنا اذهبوا الی غیری، یہ قیامت کے دن دکھانا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کا آنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا انا لہا، کہ ہاں میں ہی آج شفاعت کے لیے ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے
کہ ایک طویل سجدہ فرمائیں گے ہوں، قیامت کے دن. اب یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے. تو یہاں وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، عبودیت بھی دکھائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جسے مقام محمود ملنا ہے بالآخر وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ تو کریں گے. اللہ اکبر. اور وہ سجدہ ایسا طویل سجدہ ہوگا، بخاری شریف میں ہے کہ وہ طویل سجدہ ہوگا یہاں پر کہ فرمایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، فشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بھی دکھانا ہے. تو جب قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری سوچ فکر کو کیسے بدلتا ہے کہ قیامت کا مطلب فقط حساب و کتاب و جنت و دوزخ نہیں ہے، بلکہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا سامنا ہے، اس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا ہے، حوض کوثر نصیب ہونا ہے. یہ سب بھی قیامت کے دن ہونا ہے. لوائے الحمد کے سائے میں جگہ ملنا، پھر عرش کے سائے میں جگہ ملنا، یہ سارے تصورات ہمیں قرآن نے عطا کیے ہیں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ تصورات ملتے ہیں. تو بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ تصور ہو کہ قیامت ایک بہت بڑا دن ہونا ہے. اب بندہ عمل بھی اس کے مطابق کرے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. قیامت کے دن حافظ صاحب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ایسا ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا، بندہ ہوگا اور اس کا پروردگار ہوگا اور باقی پردے ہوں گے. اللہ اکبر. اور اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا کہ کیا تجھے میں نے یہ نعمتیں نہ دی تھیں؟ تو اب اس کے بعد بندہ کیا کہے گا؟ تو دیکھیں ایک وقت وہ بھی قیامت کے دن آنا ہے. یہ تصور آج اگر ہمارا ہوگا تو ہماری زندگی گزارنے کا انداز کچھ اور ہوگا. اللہ اکبر سبحان. یعنی ایسا نہیں کہ قیامت کا دن مجمع لگا ہے، کروڑوں لاکھوں اربوں لوگ ہیں تو جیسا سب کے ساتھ ہو رہا ہوگا ویسا ہی ہو رہا ہوگا، ہم بھی نکل جائیں گے. نہیں، ہر شخص نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے. اللہ تو زندگی بھی پھر اسی انداز پہ گزارے. باقی اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے ہمیں بخشے، ہمارے عمل تو ویسے نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے عیوب کو یا گناہ صغیرہ کو بیان کرے گا. بندہ اندر تصور کر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹی باتیں ہوئی ہیں، بڑی باتیں ہونا تو باقی ہیں. مگر پروردگار عز و جل فرمائے گا اگر میں نے تیرا وہاں پردہ رکھا تو یہاں بھی پردہ ہی رکھوں گا. اور ایسا پردہ رکھے گا کہ ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہوگا اور وہ داخل جنت کر دیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. بندہ اپنے رب عز و جل کے لیے ایسا تصور رکھے کہ میرا رب وہ قہار و جبار بھی ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور پکڑ کرنے والا بھی ہے. یہی مومن کی شان ہے. جس طریقے سے پرندہ دو پروں پر اڑتا ہے، اس طریقے سے مومن خوف اور رجا، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، اور اس کے ساتھ وہ سفر کو طے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی ہی کمال گفتگو فرمائی اور یقیناً میدان محشر کا جو منظر آپ نے پیش کیا اس سے آنکھیں کھل گئی ہوں گی بہت سارے لوگوں کی. ہماری تو کھل گئی آنکھیں کہ یار ہمیں اس دن کی کیسی تیاری کرنی چاہیے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی مفتی صاحب کہ آج جو مائل ہو گیا ہے ہماری باتوں پر، پہلے قائل ہو گیا اور پھر ذہن بن گیا کہ اب کرنا ہے، اب بدلنا ہے. لیکن اگر سوچ و فکر کے بدلنے کی، یعنی قرآن کے مطابق ہونے کی چیک کریں کہ ہم ریسورس کیا ہیں، کہ اس کے پاس وہ سورسز ہیں کہ جس کے ذریعے یہ قرآن کے مطابق اپنی سوچ و فکر کو کر لے. تو اگر بات کی جائے گھر کی تو ایک گھر کا ماحول ہے. اب گھر کا ماحول کیسا ہے، دینی ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جس جگہ وہ جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے. تو عمومی طور پر وہاں دینی ماحول ایسا کم ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس سے وہی چیزیں لے رہے ہیں کہ جو وہ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ اچھی نہیں ہے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر مفتی صاحب اگر سورس ہی آپ کی ساری یہ ہے تو آخر قرآن کے مطابق آپ کی سوچ و فکر کیسے بنے گی، کیونکہ آپ نے اس کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا اور زندگی گزر رہی ہے اور بہت جلد آپ کو رب کے حضور پیش ہونا ہے. حضرت کوئی سولوشن بتائیں تاکہ ہماری یہ قوم جس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، جو سوچ چکا ہے کہ بھائی میں نے اب واقعتاً قرآن جو چاہتا ہے نا، میں نے اپنی سوچ و فکر کو ویسا کرنا ہے تاکہ میرا اگلا سفر آسان ہو جائے اور یہ سفر بھی آسان ہو جائے. دیکھیں آپ کے سوال میں ہی آدھا جواب ہے. اللہ اکبر. کہ کچھ تو بدلنا پڑے گا، اپنی صحبتوں کو بدلنا پڑے گا اور ریسورسز کو بھی بدلنا پڑے گا. یا یہی ریسورسز رکھتے ہیں. دیکھیں اگر گھر کا ماحول آپ نہیں چینج کر سکتے یا آفس کا ماحول آپ نہیں چینج کر سکتے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، آپ نے یوز کرنا ہی ہے. پہلے تو میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں کہ بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے ریلز دیکھتا رہے. کیونکہ دیکھیں ریلز میں ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور وہ کون ہے جو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو اب وہ اگر ایک آدھ چیز 2 چیزیں اسلامک کانٹینٹ آ بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے آپ جانتے ہیں. تو آپ خود سے انتخاب کریں کہ آپ کو دیکھنا کیا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل روٹین بتاتا ہوں. مثال ہے کہ اگر
ایک گھنٹہ کسی کی روٹین ہے کہ وہ فیس بک پر ہوتا ہے یا انسٹاگرام پر ہوتا ہے یا ریلز دیکھتا ہے، اور عام طور پر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں عام طور پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو جھنجھٹیں ہیں نا اس سے نکل کر ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے غائب ہو جائیں. جی. بندہ غائب ہونے کے لیے یا اس جہاں سے نکلنے کے لیے سوشل میڈیا کی طرف آتا ہے صحیح. کہ یار اب تھوڑی دیر مجھے میری فکریں اور میری چیزیں نہ ہوں، بس میں یہ دیکھتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو آپ یہ انتخاب کیجئے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ رکھا ہے تو اس 1 گھنٹے کو آپ 20-20 منٹ کے آدھے گھنٹے کے 2 سلاٹ بنائیں یا 20-20 منٹ کے 3 سلاٹس بنائیں تاکہ آپ بور نہ ہو. پھر آپ دیکھیں گے یہ جو میرے فرسٹ 20 منٹس ہیں اس میں مجھے فلاں چیز سیکھنی ہے. مثال آپ تصوف سیکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا. تو آپ تصوف کے سلسلے نکالیں، پروگرامز نکالیں. حسد کیا ہے، تکبر کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، حب جا کیا ہے، حب مال کیا ہے. کسی کا شوق ہوتا ہے تصوف پڑھنے کا، تصوف سیکھنے کا، آپ وہ سیریز نکالیں اور وہ سیریز نکال کر آپ ایک کر کے سنتے چلے جائیں. کسی کا ذوق ہے قرآن سے کہ وہ چاہتا ہے بس قرآن پاک کی آیات ہوں ترجمہ ہو، آیات ہوں ترجمہ ہو، مجھے سننے میں مزہ آتا ہے، تو آپ قرآن پاک کی سیریز نکالیں، آدھے گھنٹے کا کوئی پروگرام نکالیں اور وہ سنتے جائیں. اچھا تو یہ تھا کہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ دور ہو گئے کتابوں سے، اب سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی لیے آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پروگرام کر رہے ہیں. تو دیکھیں، لیکن ان چیزوں کو آپ خود اپنے لیے انتخاب کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی سیریز بنائیں اور اس سیریز کو وہی ٹائم آپ نے 1 گھنٹہ ہی دینا ہے، اسی 1 گھنٹے میں ہی آپ نے 2-3 چیزیں الگ الگ، صرف دینی چیزیں ہی نہیں، دنیاوی چیزیں بھی. آپ چائنیز لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بینکنگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے، اس کے لیے بھی ویڈیوز ہیں، آپ وہ دیکھیں. لیکن اس کا انتخاب آپ کریں. یہ نہیں کہ کبھی آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ کی ویڈیو آ گئی، کوئی آئی ٹی کی ویڈیو آ گئی، پھر کبھی کوئی 2 ایڈ آ گئے، پھر کبھی کوئی ایک نعت آ گئی، پھر کبھی کوئی ایک، تو اس طریقے سے تو آپ نے اپنے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کا کچھ آؤٹ پٹ نہیں لیا. اللہ تو اپنے وقت کو خود یوٹیلائز کریں، اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے دیے، 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں کہ مجھے 1 گھنٹے میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ آج جہاں میں ہوں اگلے 6 مہینے بعد میں وہاں سے آگے ہوں. واہ واہ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ایک بہاؤ اور ایک فلو ہے نا اس کے ساتھ بہہ رہے ہیں. کسی کی روٹین ہے صبح 10 بجے اٹھنے کی، 10 بجے اٹھ رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اپنے آفس جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. جہاں وہ 6 مہینے پہلے تھا، مہینے بعد سیلری آتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، وہی روٹین چل رہا ہے، وہی چل رہی ہے. 6 مہینے بعد وہی سیم، 1 سال بعد، 2 سال بعد. تو کریٹیوٹی کہاں ہے؟ تو اپنی زندگی میں کریٹیوٹی تو لائیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہم لوگوں کے فلو میں ہی زندگی اپنی گزار دیں. تو اپنا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنا آپ دے سکیں وہ دیں. اور پھر اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ماحول سمجھ لیجئے کہ مذہبی نہیں بھی ہے، لیکن آپ نے اپنی ایک الگ سے صحبت مذہبی کر لی، واہ واہ واہ. یا آپ نے کسی مسجد کا انتخاب کر لیا جو آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے، اور آپ نے سوچ لیا کہ عشاء تو مجھے باجماعت پڑھنی ہی ہے، اور عشاء کے بعد جہاں درس ہوتا ہے یا کوئی بیان ہوتا ہے اس میں مجھے بیٹھنا ہی ہے، تو کچھ نہ کچھ مجھے ملتا رہے گا. اور اگر اس طرح سے مساجد، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ اتنی قریب مساجد ہوتی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے لیے، ہم یہ پیغام امریکہ والوں کے لیے بھی ہے، یہ امارات والوں کے لیے بھی ہے، یہ کینیڈا والوں کے لیے بھی ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس قریب میں اس طرح کی مساجد یا اسلامک سینٹرز نہیں ہے تو آپ اپنی صحبت انٹرنیٹ کے ذریعے خود بنا سکتے ہیں. آج آن لائن ایجوکیشن پلیٹ فارم نے دیکھا جائے تو وہ کام کر دیا جو زندگی، اگر میں کہوں کہ جو ہزاروں سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ آج ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ اگر مثال کے طور پر آپ قرات سیکھنا چاہتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ مجھے قرات سبا سیکھنی ہے اور مجھے کسی ازہری عالم سے سیکھنی ہے، کسی جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے سے مجھے سیکھنی ہے جن کی قرات بہت خوبصورت ہے دنیا میں تو آپ کے سارے کام کاج چھوڑ کے آپ ایجپٹ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ ٹائم گزاریں گے. یہاں آپ آدھے 1 گھنٹے میں آن لائن کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ 7 لہجے جو قرآن پاک کے مشہور ہیں آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آج دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ماسٹرز کے پروگرام وہ دے رہی ہیں آن لائن. آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، MBA کرنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن کر سکتے ہیں. بڑی بات. تو آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنی سوچ بنائیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے، اور پھر تو قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. اس میں آپ دین بھی سیکھیں گے، اس میں آپ دنیا بھی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا مال، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، وابتغی فی ما آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے آخرت کے لیے خرچ کرو. واہ 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 واہ. اپنی ہمارے پاس جو انرجی اور سورسز ہیں ان کو ہم کس لیے خرچ کریں؟ آخرت کے لیے. لیکن اگلا جملہ فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا بھولنی نہیں ہے.
یعنی دنیا میں سے بھی کچھ نہ کچھ جو تمہارا نصیب ہے، واہ واہ ولا واہ، تنس نصیبک، اللہ اپنا نصیب دنیا سے بھی لینا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، کہ یہیں سے تو سیکھنا ہے. واہ واہ، تو یہاں آپ کو اگر ایجوکیشن کے مواقع ملتے ہیں، یا آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، یا کچھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یا قرآن سمجھنے سیکھنے کا جو بھی ہے، اگر آپ کو دنیا سمجھنے کا، دنیا کمانے کا، دنیا کا نصیب ملتا ہے، اسے بھی لینا ہے، تو یہ حسین امتزاج ہے. واہ، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بہت اچھا، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دعا کی ہمیں تعلیم دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور آخرت کو بھی اچھا واہ کر دے، واہ واہ، سبحان وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، سوچ و فکر کو مثبت کرنے کے لیے اور قرآن کے مطابق بنانے کے لیے کس طرح قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے، اور یہ شارٹ کورسز کی جو مفتی صاحب نے بات کی آخر میں، بہت ہی کمال گفتگو کی ہے. میرا بھی یہی مشورہ ہے، کیونکہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتی کہ نہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم کسی ادارے میں جا کر داخلہ لیتے، اس ٹائم پر ہم بزی ہوتے تھے جس ٹائم پہ وہ پڑھاتے تھے، نہیں ہمارے علاقے میں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں ہم جا کر سیکھیں. بھائی اب آن لائن دنیا بھر میں آپ کہیں بھی بیٹھ کر علم دین سیکھ سکتے ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ تجارت کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو تجارت کے مسائل پہلے آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں کہ کس سے آپ کا وہ روزی روٹی آپ کی حلال ہوگی اور کن بے احتیاطیوں سے وہ حرام ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. پھر مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ قاری بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں. تو اب اتنا آسان ہو گیا، پھر کوئی بندہ کیسے چھوٹ جائے گا یہ کہہ کر کہ میں پروردگار رزق حلال کی صحیح میں اتنا بزی تھا کہ میں جو فرض علم تھا وہ بھی نہیں سیکھ سکا. جو فرض علم ہے اس کا تو جواب دینا ہی ہے، وہ تو سیکھنا ہی ہے، چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں. تو بہتر ہے کہ یہ وقت ہے، موقع ہے، چاہے آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، آن لائن تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھی آن لائن شعبہ، فیضان آن لائن اکیڈمی الحمدللہ بہترین شارٹ کورسز ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے. آپ آن لائن سرچ کریں، آپ کو اپنی پسند کا شارٹ کورس آپ سلیکٹ کریں اور داخلہ لیں. قبلہ ہمارے مفتی صاحب جو یہاں تشریف فرمائے، مفتی بلال احمد مدنی صاحب، ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے البیان کے نام سے. جی مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا بتا دیں تو اس سے بھی یہ لوگ کنیکٹ ہونے میں آسانی ہو جائے گی آن لائن. دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ جب ہم نے البیان اکیڈمی بنائی، ویسے تو سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے، الحمدللہ. مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے اور ہم قرآن پڑھیں ویسا جیسا اہل عرب پڑھتے ہیں، واہ، عربی لہجے میں پڑھیں. سبحان تو ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہوں وہ اہل عرب ہوں، اور ساتھ ساتھ عقیدے کے لحاظ سے بھی اپنے ہوں. ماشاءاللہ ماشاء یہ بھی ضروری ہے نا، یہ بہت کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کر رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے بچے عربی لہجے میں قرآن پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اسی قرآن کو سمجھیں. انڈرسٹینڈنگ پروگرام کے نام سے ہم لے کر آئے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے وہ سیکھیں. پھر دیگر کورسز بھی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سمجھو، تو ہم قرآن کی بات کریں گے کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے اچھا، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، بہت اچھی بات، واہ واہ واہ. اور دوسرا یہ کہ قرآن سمجھنا چاہیے ویسا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام، اس پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.